الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہر شخص روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، آپ بھی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، تو میں آج ایک وظیفہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ خوب روزی عطا فرمائے گا۔ آپ کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، بزنس پوائنٹ نہیں چل رہا، سیل نہیں ہو رہی، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کے کاروبار کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی دیں گے، عروج ملے گا، انشاءاللہ کاروبار چمک اٹھے گا۔ اسی طرح کوئی نوکری کی تلاش میں ہے، نوکری نہیں مل رہی، جس منصب کے قابل ہے وہ منصب نہیں مل رہا، جس عہدے کے اہل ہے وہ عہدہ نہیں مل رہا، جگہ جگہ درخواستیں دے چکا ہے، باوجود اس کے کہ ہر جگہ اس نے اپلیکیشن دی ہے مگر مایوس لوٹا ہے، سوائے نا امیدی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، تو آپ بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی منشا کے مطابق آپ جس عہدے کے قابل ہیں اللہ تعالیٰ وہ منصب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح غربت کا سامنا ہے، تنگ دستی کا سامنا ہے، رزق کے لیے وسائل اختیار کرنے کے باوجود کچھ ہاتھ نہیں آ رہا، کچھ ہاتھ میں آتا ہے تو بھی برکت نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں ہے، تو بھی آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ جو بھی آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیں گے۔ سورہ یاسین شریف کا خاص وظیفہ بتاؤں گا اور یہ خاص انداز سے پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے 7 دفعہ لفظ مبین اتارا ہے۔ سورہ یاسین شریف کے ہر مبین پہ 41 دفعہ 2 آیات پڑھنی ہے، اور اسی طرح ایک درود بھی بتاؤں گا، وہ بھی آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ سب آگے چل کے بتاتا ہوں، اس کی تفصیل بتانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ روزگار کے حصول کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے، کاروبار کی بندش توڑنے کے لیے، نوکری، اچھا منصب کے حصول کے لیے سورہ یاسین شریف کا خاص وظیفہ یہ غور سے سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے، تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو سکے، کسی قسم کی غلطی نہ کریں، آپ یہ وظیفہ نوٹ کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے بعد نماز فجر کرنا ہے، عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور یہ وظیفہ 11 دن تک کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسلسل آپ اگر 11 دن نہیں کرنا چاہتے تو ہر جمعے یہ وظیفہ کر لیا کریں، یوں مہینے میں 4 دفعہ آپ وظیفہ کریں گے، بعد نماز فجر، بعد نماز عصر، بعد نماز عشاء۔ اگر آپ تہجد کے وقت بھی یہ وظیفہ کر لیں گے تو دن میں 4 مرتبہ آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب غور سے سن لیجئے کرنا کیا ہے۔ درود ابراہیمی 100 مرتبہ پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ یاسین شریف کو پڑھیں، جیسے ہی پہلے مبین پہ پہنچیں رک جائیں، درود تنجینا 41 دفعہ پڑھیں، پھر آیت نمبر 2 اور 3 سورہ طلاق، اس کو بھی 41 دفعہ پڑھیں۔ دوسرے مبین پہ بھی آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے، رک کے درود تنجینا اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 آپ نے پڑھنی ہے۔ تیسرے مبین پہ بھی ایسے ہی آپ پڑھیں گے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں مبین پہ بھی آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین شریف مکمل ہو جائے گی۔ وہ آیات میں پڑھ دیتا ہوں جن کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت نمبر 2 اور 3 سورہ طلاق۔ طریقہ میں نے بتا دیا ہے، تعداد بھی میں نے بتا دی ہے، یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، اعتماد اس ذات پہ جس کے ہاتھوں میں سارے خزانے ہیں۔
اور وہ جس پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو خوب نوازتا ہے۔ جب اسے نوازتا ہے تو دنیا کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین روزی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔